بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، میں آج آپ سب کے سامنے اللہ جل وعلا کی خوشنودی کے لیے باللہ للہ تاللہ یہ بات دو ٹوک الفاظ میں کھول کر آپ ساتھیوں کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جادو کفر ہے، جادوگر کافر ہے، اور جو شخص جادو پر راضی ہوا، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہوا۔ کیوں کہ وہ کفر پر راضی ہوا۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اور یہ یہودی پڑ گئے اس چیز کے پیچھے جسے عہد سلیمان میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اللہ جل وعلا اپنے پیغمبر کا تزکیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے نبی سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر تو ان شیاطین نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ اور جو کچھ اتارا گیا بابل کے مقام پر ہاروت اور ماروت پر، وہ کسی کو جادو نہ سکھلاتے مگر سکھلانے سے پہلے اس کے سامنے اس بات کو کلیئر کر ڈالتے کہ ہم بطور آزمائش کے آئے ہیں، تو جادو سیکھ کر کفر نہ کر۔ آگے ارشاد فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اور یہ لوگ ان سے جادو سیکھتے کس لیے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے۔ آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور یہ نہ پہنچا سکتے کسی کو نقصان، نہ ہی جادوگر، نہ ہی اس کا جادو، نہ ہی جنات، اور نہ ہی جادو کروانے والے مگر اللہ کے اذن سے۔ ارشاد فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ اور یہ جو کچھ سیکھتے ہیں ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اس میں نہ کوئی فائدہ۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور یہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جس نے سیکھا یہ جادو، جس نے اپنایا اس جادو کو، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ۔ اور بہت ہی بری چیز انہوں نے اپنے نفس کے لیے خریدی، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ اس بات کو جانتے۔ پیارے بھائیوں، اب یہاں اس آیت کریمہ میں تأمل سے، تدبر سے کام لیجئے۔ اللہ جل وعلا نے یہاں یہودیوں کا وصف بیان کیا ہے کہ یہ جادو کا فعل کرنے والے یہ اکثر سب سے بڑھ کر یہودی ہیں۔ جس شخص نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، لبید بن العاصم، وہ بھی خبیث یہودی تھا، وہ بھی یہودی تھا۔ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ یہودی پڑ گئی اس چیز کے پیچھے جسے عہد سلیمان میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جادو کفر ہے۔ جادو کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ ہمارے پیغمبر نے اس کفر کا ارتکاب نہیں کیا، کفر تو ان شیاطین نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ آگے رب ذوالجلال نے اور حقیقت بیان کی کہ جو فرشتے مقام بابل پر اتارے گئے بطور آزمائش کے
ہاروت اور ماروت کہ وہ کسی کو جادو نہ سکھلاتے مگر اس سے پہلے اس کے سامنے اس بات کو کلیئر کر ڈالتے کہ ہمیں بطور آزمائش کے اتارا گیا ہے، تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ پھر آگے رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ جو لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے ان کا مذموم مقصد کیا تھا؟ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا۔ آج بھی دیکھ لیجئے اکثریت لوگوں کی جو جادو سیکھتی ہے، سکھلاتی ہے، کرواتی ہے، ان کے دلوں میں جو بغض ہوتا ہے، جو عناد ہوتا ہے، جو حسد ہوتا ہے، جو کراہیت ہوتی ہے، جو لالچ ہوتا ہے، جو طمع ہوتا ہے، وہ اسی لیے کہ بیوی اور شوہر کو جدا کر دیا جائے، باپ اور بیٹے کو جدا کر دیا جائے، ماں اور بیٹے کو جدا کر دیا جائے، رشتہ داروں کو توڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے، جدا کر دیا جائے۔ آج بھی جو لوگ اس کفر کے مرتکب ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی اکثریت کے یہی مذموم مقصد ہوتا ہے۔ اور میں یہاں ایک بات بتلاتا چلوں تو فائدے سے خالی نہ ہوگا میرے بھائیو، حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تیوالا کو شرک قرار دیا ہے، اور یہ تیوالا جادو کی ایک قسم ہے جو عورت اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے منتر پڑھتی ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری خواتین منہ کے اندر سارا دن پھسر پھسر کرتی رہتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے؟ یہ دعا نہیں، بلکہ یہ وہ طلسم ہوتا ہے، یہ وہ طلسم ہوتا ہے جو جادوگر یا کاہن اس قسم کی خواتین کو پڑھنا سکھلاتے ہیں، بتلاتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ یہ پڑھتی رہے، شوہر تیرے قدموں میں گرے گا، تیرا غلام بن جائے گا، چاہے اس کا جو ہے کباڑا ہو جائے بیچارے کا، اس کی غلامی کی خاطر اللہ المستعان۔ تو اللہ کے پیغمبر نے تیوالا کو شرک قرار دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے ہمارے سامنے یہ حقیقت بتلائی ہے کہ جو لوگ جادو سیکھتے کس مقصد کے لیے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے۔ آگے اللہ جل وعلا اہل توحید کو بھی ایک قسم کی تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ڈرو مت، غم مت کرو، نہ ہی جادوگر، نہ ہی اس کا جادو، نہ ہی شیاطین، نہ ہی جنات اور نہ ہی جادو کروانے والے، یہ کسی کو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ارشاد فرمائی کہ اگر ساری خلق اکٹھی ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ لکھ کر سیاہی خشک ہو چکی ہے، دفاتر لپیٹ دیے گئے ہیں، تیرا رب خلق کی مقادیر لکھ کر فارغ ہو چکا ہے جل وعلا۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان کا جادو سیکھنا، سکھانا اور کسی کے لیے کروانا یہ ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں بلکہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر سے سن لیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کتنی ہی بری چیز یہ خریدتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت دنیا کی زندگی سے بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ جل وعلا نے اس آیت کریمہ میں ہمارے سامنے بہت ساری باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ نمبر 1، جادوگر کافر ہے
جادو سیکھنے سکھانے والا دونوں کافر ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جادوگر، جادو، جنات، شیاطین، یہ کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے۔ طبرانی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کا ہم سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، یعنی جادو کروانے والا۔ اور ہم نے آپ کو ابتداً بتلایا ہے کہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جادو پر راضی ہوا وہ بھی کفر کا مرتکب ہو گیا۔ اور میں کہنا چاہوں گا، جو لوگ جادوگروں کے پاس جادو کروانے جاتے ہیں کسی کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی سے انتقام لینے کے لیے، کیا ایسے لوگ جادو پر راضی نہیں ہوتے؟ کیا یہ جادو سے ناراض رہتے ہیں؟ بلکہ یہ بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی پہنچ کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی چاہت کے ساتھ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جادو کرواتے ہیں، اور اس وقت جادوگر ان سے جو کچھ کرنے کو کہتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ بعض اوقات جادوگر اس قسم کے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ جانور ذبح کر کے اس جانور کو میدان میں یا جنگل میں، صحرا میں پھینک دو، اور یاد رکھنا ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہ لینا۔ سبحان اللہ! دیکھیں کس طرح اس قسم کے لوگوں سے یہ جادوگر کفر اور شرک کرواتے ہیں۔ بعض اوقات ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم نے 2 مہینے 3 مہینے نماز نہیں پڑھنی، اگر پڑھنی ہے تو مسجد میں نہیں جانا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، زمزم کا پانی نہیں پینا، شہد نہیں کھانا۔ اس طرح کے الٹے کام ان سے کرواتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو پڑھنے کے لیے طلسم دیتے ہیں جن کا یہ صبح و شام جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ ورد کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو حکم دیتے ہیں یہ جو طلسم تمہیں عطا کیا گیا ہے اسے فلاں شخص پر پڑھتے رہو اور پھونکتے رہو۔ جادوگر ان بیچاروں کو یہ نہیں کہتا کہ یہ طلسم ہے، وہ تو کہتا ہے یہ ورد ہے، یہ ذکر ہے، یہ وظیفہ ہے، اسے کرو تو یہ ہوگا، اسے کرو تو ایسے ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ جادوگر آپ لوگوں سے کفر کرواتے ہیں۔ اس لیے تو شیخ عبدالعزیز بن باز علیہ رحمت اللہ کا یہ فتویٰ آیا ہے کہ جو جادو پر راضی ہوا، اب آپ مجھے یہ بتلائیں، جو بندہ جادوگر کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ جادو پر ناراض ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو خوش ہے، وہ تو چاہ رہا ہے کہ میرے دشمن کا نقصان ہو۔ میرے بھائیوں، ہوشیار ہو جاؤ، بڑا خطرناک معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے۔ ایسا کرنے سے انسان کفر کی وادی میں جا گرتا ہے، ایسا کرنے سے انسان کفر کی وادی میں جا گرتا ہے۔ اور اس بات کو بھی سمجھ لیں، یہ جادوگر اور جادو کروانے والے یہ اس کائنات میں ظالم ترین انسان ہیں، یہ اللہ کی خلق پر ظلم کرتے ہیں۔ ان کے جادو کی وجہ سے ایک بسا بسایا گھرانہ اجڑ جاتا ہے، ماں باپ کی موجودگی میں بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کے دین پر مستقیم، اس کی زندگی میں یہ لوگ خلل ڈال دیتے ہیں، اس کے گھر کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ان خبیثوں کی اس خباثت کی وجہ سے اکثر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اور کئی بیچارے صحیح علاج نہ ملنے کی وجہ سے کفر اور شرک کی وادی میں جا گرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اس جادو کی وجہ سے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں بیچارے علاج کروانے کے لیے، جو خود جادوگر ہوتے ہیں، خود کاہن ہوتے ہیں،
پھر ان کے سامنے جا کر تذلل عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں۔ اگر وہ جادوگر ان بیچاروں کو کسی کفریہ فعل کا کفریہ قول کا حکم دیں تو یہ بیچارے وہ بھی کر ڈالتے ہیں، کس لیے کہ ہمیں شفا مل جائے، ہمیں افاقہ مل جائے، ہمارے مریض کو عافیت مل جائے۔ حالانکہ یہ چیز بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ جادو کا علاج، جادو سے کرنے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا یہ شیطانی فعل ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ جادو کا علاج، نظر بد کا علاج، حسد کا علاج، ہر مرض کا علاج اللہ کے قرآن سے کیجئے، پیارے پیغمبر کی سنت میں احادیث میں جو دعائیں ماثور ہیں ان سے کیجئے، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جادوگر اتنا ظالم انسان ہے اور یہ کچھ کروانے والے کہ بعض اوقات ان کے اس فعل کی وجہ سے اکثر لوگ مر جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر کسی جادوگر کے جادو کرنے کی وجہ سے یا کروانے والے کی وجہ سے کوئی انسان مر گیا تو یہ لوگ اس انسان کے قاتل قرار پائیں گے، اور اگر دنیا میں ان پر کوئی حد قائم نہ بھی ہوئی تو لیکن آخرت میں ان کے لیے بڑا رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جس نے کسی مومن کو متعمداً قتل کیا، ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے جہنم کا عذاب ہے، فرمایا کہ اس میں یہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہے جس کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورہ بروج میں ارشاد فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جن لوگوں نے اہل ایمان مردوں کو یا خواتین کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اگر بغیر توبہ کے مر گئے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے۔ تو میں گزارش کروں گا ایسے تمام لوگوں سے جہاں تک میری آواز پہنچے کہ جادو کفر ہے، جادو سیکھنا کفر ہے، اور جو لوگ جادو پر راضی ہوتے ہیں یہ بھی کفر کے مرتکب ہیں، اس لیے اس کفر سے توبہ کیجئے۔ اللہ جل وعلا نے یہودیوں کی بابت ارشاد فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ، یہ انسان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ قالوا ما ہن یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے کہ وہ گناہ کون سے ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ قال الشرک باللہ، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر فرمایا سحر، جادو، یہ جادو مہلک گناہ ہے جس کے ارتکاب کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ المستعان۔